بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آج ہم نردبان اردو پر کام کرنے جا رہے ہیں، آج ہم نردبان کے صفحہ نمبر 44 پر ایک تفہیم ہے، اس کے بارے میں جانیں گے اور اسی کے بارے میں کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 44 کھولیے۔ صفحہ نمبر 44، تفہیم فخر پاکستان۔ فخر پاکستان کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبدالستار ایدھی کو۔ وہ عظیم لوگ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انسان کی خدمت، فلاح اور بھلائی ہوتا ہے۔ کتنی عظمت والی ہے وہ قوم جو ایسے عظیم سپوت پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے عزم اور عمل کی روشنی سے عظمت پا کر آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند قوم کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ ایسے بے مثال لوگوں پر قوم جتنا فخر کرے کم ہے۔ ان افراد کا نسب العین صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان، ذات، قبیلے، علاقے اور مذہب کا فرق کیے بغیر ہر ایک سے محبت، ہر ایک کی خدمت اور ہر ایک کی مصیبت اور تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ ہمارے وطن عزیز میں بھی ایک ایسی ہی ہستی ہیں جن کا نام ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی 28 مئی سن 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے علاقے باٹوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالشکور ایدھی تھا۔ ان کے والد گرامی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنے فرزند کو ابتدائی تعلیم سے زیادہ نہ پڑھا سکے۔ بچوں، عبدالستار ایدھی کا نام خدمات کی وجہ سے جو ہے مشہور ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کود کود کر بھر رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے 1951 میں 23 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور ڈسپنسری قائم کر کے ایدھی ٹرسٹ کا آغاز کیا۔ یعنی کہ جب وہ 23 سال کے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان خریدی، پھر وہاں ڈسپنسری قائم کر کے اپنی ٹرسٹ کا آغاز کیا۔ ترقی کی لگن ہو اور صدقے دل سے خدمت کی جا رہی ہو تو راستے خود بخود نکلتے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اگر ہماری نیت میں صفائی ہے، سچائی ہے تو ہمارے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو عبدالستار ایدھی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ان کی نیت میں سچائی تھی، وہ صدقے دل سے خدمت کر رہے تھے، اس لیے ان کے راستے خود بخود آسان ہو رہے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی خدمت کو دیکھ کر ایک صاحب نے ڈسپنسری، یعنی کہ انہوں نے جو ڈسپنسری کھولی، ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے ایک صاحب حیثیت شخص نے ان کو 20,000 روپے کا عطیہ دیا۔ اس رقم سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈسپنسری میں دوائیاں وغیرہ خریدنے کے بجائے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پرانی ویگن خریدی، خدمت کا دائرہ مزید بڑھا دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جب ویگن خریدی تو اس کو ایدھی ایمبولینس کا نام دیا گیا، جس ایمبولینس خریدنے کے بعد انہوں نے پورے سندھ میں مریضوں کے لیے امدادی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ اس لیے ان کی جو ایدھی ٹرسٹ کا آغاز، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کا سوچا، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی کفالت کی، انہیں سر چھپانے کے لیے چھت دی، غریبوں اور بے سہارا بزرگوں کو پلیٹ فارم دیا۔ اس طرح ایدھی ٹرسٹ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا۔ یعنی کہ انہوں نے جو ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی، وہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ بنا اور پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ بن گیا۔ اس دوران ان کی شریک حیات بیگم بلقیس ایدھی ان کی ہم سفر رہیں۔ 1988 میں عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز بھی دیا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس رکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس ادارے میں مشکل وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی انسانیت کی بھرپور خدمت کی۔ بہلوز خدمات پر انہیں کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی کا انتقال بروز جمعہ 8 جولائی 2016 کو ہوا۔ اس عظیم ہستی کی نماز جنازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد گارڈ آف آنر اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور سرکاری اعزازات کے ساتھ ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازہ میں صدر پاکستان، سینٹ کے چیئرمین، چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ اور تینوں افواج کے سربراہان کے علاوہ بڑے بڑے سول اداروں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔
بڑے بڑے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ آپ کا جسد خاکی آپ ہی کے قائم کردہ ایدھی ولیج میں وصیت کے مطابق سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس عظیم بابا خدمت نے انتقال کے بعد بھی خدمت کی روش کو قائم رکھا اور وصیت کے مطابق آپ کی دونوں آنکھیں ضرورت مند افراد کو لگا دی گئیں۔ ان کی وصیت تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی آنکھیں کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دی جائیں۔ تو جب بابا قوم فخر پاکستان ایدھی ستار کا انتقال ہوا، ان کی وصیت کے مطابق ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مند افراد کو لگا دی گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ عبدالستار ایدھی نے انسانی خدمت کی جو شمع جلائی ہے اسے روشن رکھیں اور اس عظیم کام کو جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ پیارے بچوں، ہمارا آج کی تفہیم یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب ہے آج کا ہوم ورک، اور آج کا آپ کا ہوم ورک ہے آپ نے صفحہ نمبر 45 پر دیے گئے سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں واٹس اپ کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔